بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي البطحي الأبطحي التهامي. أسرته خير الأسر، إطرته خير الإطر، شجرته خير الشجر. نبتت في حرم وبسقت في كرم. العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلوات. مسلسل توجہات کا شکریہ. محافل میلاد کے سلسلے میں بانیان محافل کی مساعی مشکور ہیں اور منتظمین کی طرف سے ابھی پروفیسر مرزا عابد عباس صاحب نے جن جذبات کا اظہار کیا، میں ان جذبات کا بھی شکر گزار ہوں اور ان احساسات کی قدر کرتا ہوں. ہمارے لیے یہ محفلیں نئی نہیں ہیں. ہر وہ مجلس، ہر وہ اجتماع جہاں آپ ہم مل بیٹھتے ہیں، وہاں اسی ذات گرامی مرتبت کا تذکرہ ہوتا ہے کہ جس کے تذکرے کے بغیر دین کامل نہیں ہوتا اور ایمان ناقص رہ جاتا ہے. اس لیے کوئی اجنبی دوست یہ تصور نہ کرے کہ کسی خاص وجہ کی بنا پر ان محافل میلاد کو منعقد کیا گیا. ایسا نہیں ہے. عموماً حیرانی اور حیرانی کے ساتھ اجتناب
اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی کو نہ پہچان سکے، جب جماعت سے دور رہے، جب دوست ایک دوسرے کی حقیقت سے آگاہ نہ ہو۔ ان محافل کا مقصد اگر یہ ہے کہ ایک جائی بڑھے، اتحاد زیادہ ہو، سب مل کر سوچنے، غور کرنے اور فکر کرنے کے عادی بنے، تو یہ مقصد بھی ممدوح ہے، قابل ذکر ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنی حد تک میری تقریروں کا واحد منشا یہ ہے کہ میں اپنے سننے والوں کو اس امر سے متعارف کروا دوں کہ وہ ہم کو پہچاننے میں دھوکہ نہ کھائیں، اور یہی وہ منزل ہے جہاں کچھ دوری، کچھ اجتناب اور کچھ وہ تصورات اجنبیت کے کہ جہاں یہ سمجھا جائے کہ یہاں تو عقائد ہی کچھ اور ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ یہ محفلیں ہوں یا اس طرح کی اور محفلیں، بہر صورت اس امر کو واضح کیا جائے کہ سب سننے والے اور سب جمع ہونے والے بلا اختلاف فرقہ و عقیدہ اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ خاتم اور مرسل آخر حقیقت محمدیہ کلمے کا جزو اعظم اذان کی واحد ضرورت خلاصہ تشہد زینت سلام سرمایہ درود وہی وہ ذات گرامی ہے کہ جس ذات گرامی کا تذکرہ بغیر کسی ذہنی تحفظ کے ہم کیے جا رہے ہیں اور سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ وضاحت اسی امر کی جا رہی ہے
کہ دھوکہ نہ کھاؤ. ہم بھی اسی راہ سے گزرنا چاہتے ہیں جس راہ سے مسلم مفکرین آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اسی معروضے کے ساتھ کہ ہم پہچاننا چاہتے ہیں عبداللہ کے لال اور فاطمہ بنت اسد کے آغوش کے پلنے والے اور ابو طالب کی حفاظت میں آگے بڑھنے والے اور آمنہ بنت وہب کے لختے جگر عبد المطلب کے پوتے اور ہاشم کے گھرانے کے چراغ کو اس طرح سے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی عالم، کوئی صوفی، کوئی فلسفی، کوئی شاعر ہمارا رابطہ ان سے قائم رکھے یا ان کا تعارف ہم سے کروائے. یعنی ہم محمد کو غیر محمد کی نگاہ سے دیکھنا نہیں چاہتے. اور یہیں سے معرفت کے مدارج میں کمی شروع ہوتی ہے. آپ نے کیسے دیکھا کہ اس عالم نے یہ کہا، اس صوفی نے یہ کہا، اس شاعر نے یہ کہا، اس مرشد نے یہ کہا. کیوں یہ دوری؟ محمد وہ کیوں نہیں جس کو قرآن نے پیش کیا؟ سرسری کیوں گزر جاتے ہو قرآن سے؟ قرآن سے سرسری کیوں گزرتے ہو؟ جس کی محبت ہوتی ہے اس میں اگر وہ صفات پائے بھی نہ جائیں جو محبوب کے لیے لازم ہے، تو دوست رکھنے والا ان صفات کو پیدا کرتا ہے کہ محبوب میں خامی نہ رہے. یہاں عجب حال ہے کہ جس محبوب میں کوئی نقص ہی نہ ہو، جہاں ڈھونڈنے کی ضرورت نہ ہو صفات کو، وہاں قرآن جب صفت پر صفت بیان کرے تو ہم سرسری گزریں. قرآن کہے طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، بشیر، نذیر، سراج منیر. قرآن کہے عبد اور قرآن کہے رحمت للعالمین. ہم سرسری گزر گئے، وقت کا قیدی بنا دیا. نام محمد زینت تاریخ بنا اور اسی تصور کے ساتھ کہ 11 ہجری اور ہے اور 1383 ہجری اور ہے، ہم اس طرح سے گزرے جیسے کوئی بیگانہ وار گزرتا. قرآن کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر اس دعوے کے ساتھ کہ یہ بس ہے، پھر بھی ہر وہ آیت جو قصیدہ تھی شان خاتم میں، اس کو یا تو ہلکا کرنے کی کوشش کی یا نص کو جامد کیا، قول کو حق کے فریز کرنے کی کوشش کی، منجمد کر دیا اور یہ بتلانے کی کوشش کی کہ ہاں اس میں کوئی خاص بات نہیں. اس کے معنی یہ ہے، اس کے معنی یہ ہے. اور جہاں غور و فکر کی دعوت دی تو یہ کہا گیا تعمق نہ ہو دین میں.
زیادہ گہرے جانے کی ضرورت نہیں، تعمق تباہ کن ہے، دور تک نہ جاؤ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم بارگاہ ختمی مرتبت میں جب ہم اپنی عقیدتوں کو پیش کریں تو قرآن مجید کی روشنی میں ان منازل تک تو پہنچ سکیں کہ جن منازل تک پہنچنے میں ہمارے لیے حصول مدارج معرفت ممکن ہے، ہم عارف بن سکتے ہیں، اور پھر کمال بشر اگر واقعی آنکھوں میں تجلی کرتا رہے تو ہر بشر کے لیے امکان ترقی ہے، اور انسان اگر اب بھی بشر ناشناس ہے اور اس کو اسی منزل پر سمجھنا چاہتا ہے کہ ہم سا کوئی انسان تھا تو پورے عقائد پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی، پورے عقائد پر نظر ثانی کی ضرورت ہوگی۔ میں نے اپنی گزشتہ 4 تقریروں میں اور آج کی اس 5ویں تقریر میں بشرط توفیق یہی پیش کیا ہے، اور یہی چاہتا ہوں کہ اختتامی تقریر میں بھی عرض کروں کہ قلب مسلم کا نور یہی ہے کہ وہ اضافہ علم و معرفت طلب کرے، وہ جامد نہ ہو، اور اس طلب اضافہ علم و معرفت میں مسلم جنبدار نہ ہو، وہ یہ نہ سوچے کہ یہ تو آواز غیر ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو کوئی اجنبی بول رہا ہے، وہ کوئی بولے اگر حق اس کی زبان سے نکل رہا ہے تو حق سے دوری محرومی ہے۔ کہاں ترقیاں ممکن ہیں جب تک کہ انسان اس طرف کے ساتھ آگے نہ بڑھے کہ دیکھو کہاں سے کیا ملتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے اور پرائے کی تقسیم کو، یہ یگانے اور بیگانے کے فرق کو الگ کر کے اگر ملت صرف فضائل ختمی مرتبت سننا چاہتی ہو بے عنوان میلاد، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کافی ذخیرہ موجود ہے، کافی ذخیرہ موجود ہے، بشرطے کہ انسان لذت حسی سے بلند ہو کر لذت عقلی تک پہنچے۔ بھوک میں غذا، پیاس میں پانی، نیند کے وقت اچھا بستر، ضرورتوں کے وقت حاجتوں کی تکمیل، یہ سب لذات حسی ہیں، مگر کسی اہم مسئلے کا خود بخود منکشف ہو جانا، کسی پردے کا اٹھ جانا، کسی معرفت کے دروازے کا کھل جانا ایک لذت عقلی ہے، اور وہ لذت عقلی جس میں دوام ہے، لذت حسی بدلتی ہے، لذت عقلی نہیں بدلتی۔ لذت حسی یہ ہے کہ بچپن کا مزہ اور ہے، جوانی کا مزہ اور ہے، ضعیفی کے ذائقے اور ہیں، بچپن کے توجہات اور ہیں، مٹی میں کھیلتے تھے، جوانی میں کوئی یاد دلا دے تو ندامت ہو، جوانی کے ذائقے اور ہیں،
ضعیفی میں کوئی یاد دلا دے تو خجالت ہو. تو لذتیں بدلتی ہیں جہاں احساسات بدلتے ہیں، مگر لذت عقلی تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک کی بنیاد پر دوسری لذت اور دوسری لذت کی بنیاد پر تیسری لذت حاصل ہوتی ہے. اسی طرح قوت دراکہ مقامات معرفت کو طے کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے، اور جب انسان صحیح معنی میں کسی کامل انسان کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو اس کو تو بے لوث رہنا چاہیے، اس کو تو بے تعلق جینا چاہیے، اس کو تو قیود فرقہ عقیدہ و ملت سے آزاد ہونا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے محبوب کی تعریف کہاں ہوئی. اگر نیت یہ ہو کہ تعریف میں مبالغہ کیوں کیا تو وہ آپ کا اختیار ہے، اس لیے کہ مبالغے کی گنجائش ہماری ساری زندگی کی خطابتوں کے باوجود اس ذات گرامی میں نہیں کہ جہاں ہر تعریف اس کے آستانے پر پہنچ کے ناقص ہو جائے. آپ کہتے ہیں مبالغہ، میں کہتا ہوں کہ دعوت فکر ہے. ابھی کراچی سے یہاں پہنچ کر مجھے پہلی مرتبہ جس کتاب کو دیکھنے کا موقع ملا وہ آپ کے دوست جناب حشمت حسین ایڈوکیٹ کی کتاب تھی عصمت رسول. کمی وقت کے ساتھ عجلت کے ساتھ میں نے پوری کتاب کو دیکھا. میری یہ تمنا ہے کہ مسلمان بلا امتیاز ملت و عقیدہ اس کتاب کو پڑھے، اس لیے کہ صرف ذات رسالت کا تذکرہ ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ انسان کامل کے منازل کیا ہیں. مگر چونکہ بعض دماغوں میں لفظ معصوم اب بھی ایک خراش پیدا کرتا ہے، اس لیے ان کے واسطے اور بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس بحث سے کما حق واقف ہو، خود پڑھیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں. میں کسی کی شکایت نہیں کرتا کہ راستے سے کون ہٹا رہا ہے، راستے کی طرف کون لا رہا ہے، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر اچھی آواز اور اچھی فکر کہیں مل جائے تو اس کو نہ چھوڑیے. ہر گھر میں اس کتاب کی ضرورت کو میں محسوس کر رہا ہوں، اور شاید ان کے لیے بھی یہ ضروری ہو جائے گا کہ اس کا دوسرا ایڈیشن وہ پیش کریں. جب ہم ایک صحیح فکر دیں، خواہ وہ کسی اخبار کے ذریعے سے ہو یا کتاب کے ذریعے سے، تو اس کو آپ پڑھیں، غور کریں، دیکھیں. اس اعتبار سے نہیں کہ ہم کو تو ان سے یہ اختلاف ہے، کیوں دیکھیں اس کتاب کو. دیکھیے جھگڑا تو یہیں سے ہے کہ ہم نہیں دیکھیں گے، ہم نہیں سنیں گے. عقل مند آدمی دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. دیکھتا اس لیے ہے کہ دیکھے تو پھر اندازہ لگائے غلطی کہاں ہے، سنے تو پھر اندازہ لگائے کہ غلطی کہاں ہے. نہ دیکھا نہ سنا، نہ دیکھا نہ سنا، مگر پھر بھی یہی دل کی آواز کہ غلطی ہو رہی ہے، تو اس کو ہم غلطی کیسے تسلیم کریں. خدا گواہ ہے کہ دنیا جو بھی سنا رہی ہے ہم سن رہے ہیں. جو کچھ
تماشے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھنے اور سننے سے عبرتیں بھی حاصل ہو رہی ہیں، علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہے. علم جامد نہیں ہے، علم میں ہمارے اضافہ ہو رہا ہے اور یقیناً ہوتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا ہم کو جس نظر سے دیکھ رہی ہے اس نظر میں کیا اب بھی اجنبیت ہے، اور اگر اجنبیت ہے تو اس اجنبیت کو اب ہٹنا چاہیے، اب اس کو دور ہونا چاہیے. حسد سے دل اگر افسردہ ہے، گھر میں تماشا ہو کہ چشمے تنگ شاید کثرت نظارہ سے واہ ہو. تاریکیاں ترقیوں کے لیے مضرت رساں ہیں، ظلمتیں انسان کے ذہنی ارتقاء کی راہ میں حائل ہیں. سنو اور یاد رکھو، نظر آئے گا کیا ظلمت کدے میں چشمے حیراں کو. اندھیرے کا اجالا جانیے خواب پریشاں کو، اندھیرے کا اجالا جانیے خواب پریشاں کو. تمہید کچھ بلیغ ہے لیکن چاہتا ہوں کہ سننے والے اس بلاغت کو محفوظ رکھیں. ظلمتوں کو دور کرنا عقل مند انسان کا کام ہے. ظلمت دیے سے بھی دور ہو سکتی ہے، ظلمت کیروسین آئل کے چراغ سے بھی دور ہو سکتی ہے، ظلمت الیکٹرک کے بلب سے بھی دور ہو سکتی ہے، ظلمت آفتاب سے بھی دور ہو سکتی ہے. لیکن کبھی کبھی ان ساری روشنیوں کے باوجود دل کا اندھیرا دور نہیں ہو سکتا. دل کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اس محبت کی ضرورت ہے کہ جو محبت چراغ بنے اور دل کے اندھیرے کو نور سے بدل دے. تمہید اگرچہ کچھ طویل ہے لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اختتامی تقریر کے موقع پر چند ضروری باتیں آپ تک پہنچ جائیں؟ خود آپ کا کیا خیال ہے؟ عقیدہ وہ ہے کہ جو آسانی سے نہیں بدلتا. عقیدے کی عمارتیں بڑی کہنا، بڑی پرانی، عقیدے کی بنیادیں بڑی محکم، بڑی مضبوط، ماضی کے ایک طویل سلسلے سے عقیدہ وابستہ ہوتا ہے. اب میری نظر میں کوئی عقیدہ غلط ہو، آپ کی نظر میں کوئی عقیدہ غلط ہو، اس پر بحث نہیں ہے، لیکن عقیدہ وہی جو بنیاد یقین پر ہو. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی رائے دوں اور آپ عقیدہ اپنا بدل دیں گے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی رائے دے اور میں عقیدہ بدل دوں؟ رائے اور ہے، عقیدہ اور ہے. یہ اوپینین ہے کسی کی کہ ایسا ہو، اوپینین ہے، اوپینین ڈوگما نہیں ہے.
عقیدہ نہیں ہے، اس کی اپنی رائے ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ممکن ہے زمانے کے لیے یہ ضروری ہو، تو رائے کو عقیدہ نہ سمجھو اور کسی رائے سے کسی عقیدے کو متاثر کرنے کی کوشش نہ کرو۔ اگر کسی عقیدے کو درست کرنا چاہتے ہو، مینڈ کرنا چاہتے ہو، بدلنا چاہتے ہو، تو یہ دیکھو کہ عقیدے کی بنیادیں کیا ہیں۔ اگر بنیادوں میں کہیں خامی ہے تو پوائنٹ آؤٹ کرو، دکھلاؤ، سمجھاؤ کہ دیکھو یہ خامی ہے، علمی اعتبار سے غلطی ہے، اس لیے یہ عمارت غلط ہے۔ صرف رائے دے کے یہ کہہ دینا کہ غلط ہے، ذرا سا میرے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ کچھ اشاریت ہے، کچھ علامتیت۔ عقیدے کو اگر جانچنا ہو تو پہلے بنیادوں کو دیکھو۔ عقیدہ نبوت ہمارے پاس وہ بنیادی عقیدہ ہے، وہ محوری عقیدہ ہے کہ جس کے اطراف سارے عقائد ہمارے، سارے اعمال ہمارے، اصول ہو کے فروع، وہ سب اسی کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ نہ ہو نبی تو کچھ نہیں۔ کیا خیال ہے؟ نہ ہو نبی تو کچھ نہیں، یعنی دائرہ ایمان میں نبی مرکز، یعنی دائرہ اسلام میں نبی مرکز، یعنی دائرہ امکان میں نبی مرکز۔ اور اس طرح سے اس مرکز سے اس دائرے کا ہر نقطہ مربوط، اس مرکز سے دائرے کا ہر نقطہ مربوط، وہ مرکز کہ اگر دائرے میں کسی نقطے نے یہ کہا کہ بس اس کے بنانے والے کو چاہیں گے اور اس کے سوا کسی کو نہیں، اگر آپ میں سے کسی مسلمان نے یہ دعویٰ کر دیا بس ہے اللہ کی دوستی، بس ہے اللہ کی محبت، ہاں کیا خیال ہے؟ قرآن مجید اس کی اجازت دے گا؟ کیا قرآن آپ کو اس امر کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں۔ قرآن نے کہا کہہ دو اے رسول ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کو دوست رکھنے کا دعویٰ کرتے ہو میری پیروی کرو، میری۔ یحببکم اللہ، اللہ تم کو دوست رکھے گا اگر تم نے میری پیروی کی۔ کتنا اقتدار ملا ہے اس بندے کو کہ اس کی پیروی کرو تو خدا دوست رکھے گا۔ اتباع اور ہے، اطاعت اور۔ اطاعت پانی پلاؤ، وہ آیا دوڑ کے پانی لے کر، کھانا لاؤ، وہ آیا غذا لے کر، یہ کام کر دو، وہ دوڑ کے آیا۔ اطاعت، پیروی، قدم قدم پر ساتھ ساتھ چلنا۔ اطاعت کی منزل اور، اتباع کی منزل اور، پیروی وہ کہ جہاں نظروں سے اوجھل نہ ہو، پیروی وہ کہ کہیں نظروں سے دور نہ ہو، ساتھ 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 پیروی۔ تو اگر خدا کی دوستی چاہتے ہو تو رسول کی پیروی رہے، مرکز ہے نا۔ دائرہ امکان میں نبی مرکز ہے، اس مرکز سے دوری، اس مرکز سے دوری اپنے وجود کو فاسد کرنا ہے،
مرکز کا نقصان نہیں ہے، لیکن مرکز سے نزدیکی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ مرکز شناس نہ بنو، اور مرکز کو پہچاننے کا طریقہ یہ نہیں کہ اپنی نگاہوں سے دیکھ کے پہچانو، اگر ان کو پہچاننا ہے، ان کو پہچاننا ہے تو پھر اس کے لیے وہ راستے اختیار کرو کہ جہاں ان آنکھوں پر بھروسہ ہو سکے کہ جن آنکھوں نے دیکھا ہو تو حقیقت کو پایا ہو، ان دلوں پہ بھروسہ ہو سکے کہ جن دلوں نے ان کے جمال اقدس کی تجلیوں کو قبول کیا ہو، تو پھر اس میں شک و ریب کا امکان پیدا نہ ہوا ہو۔ ان آنکھوں کو ڈھونڈو، ان دلوں کو ڈھونڈو تاکہ اس راستے سے معرفت ہو۔ قرآن اصول کو طے کرتا ہے، اور وہ آنکھیں اور وہ دل چونکہ محسوس ہے، اس لیے آپ کے واسطے وہ ضروری ہے۔ قرآن مجرد ہے، اس لیے جنہیں ذوق حضوری خواب و بیداری میں حاصل تھا، خداوندہ وہ آنکھیں کون سی تھیں، کون سا دل تھا، ان آنکھوں پر بھروسہ چاہیے کہ جن آنکھوں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اتنی نزدیکی سے دیکھا ہو، اتنی نزدیکی سے دیکھا ہو کہ وہ مزاج آشنا ہو گئی ہو آنکھیں، دور سے دیکھنے والوں نے وحی کو دیکھا اترتے ہوئے، تو کیسے دیکھا؟ کیا فرشتے کو دیکھا تھا؟ نہیں، کہا کہ ہم نے دیکھا ریتی میں اونٹ کے پیر دھس رہے ہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، بیماری کسی کیفیت طاری ہوئی، چہرہ لال ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی، منہ سے کف یا جھاگ ظاہر ہو گیا، جب ہم سمجھے کہ وحی آئی۔ یہ بھی ایک صورت تھی دیکھنے والوں کی، اور ایک وہ بھی دیکھنے والا تھا جو یہ کہتا ہے کہ میں پہلی مرتبہ جب غار حرا میں پہنچا تو ارشاد فرماتے ہیں ارو نور الوحی واشم ریح النبوہ، میں نے وحی کے نور کو دیکھا، میں نے نبوت کی خوشبو کو سونگا۔ تو وحی نور ہے، مرض نہیں۔ نور ہے، وحی نور ہے، یعنی خارج سے کسی علم کا آنا، اس میں فٹس کی کیا ضرورت ہے، اس میں جھٹکوں کی کیا ضرورت ہے، کسی مسئلے کا، کسی راز کا، کسی حجاب کا خود بخود اڑ جانا، منکشف ہو جانا، اس میں حیرانی کیوں، گھبراہٹ کیوں؟ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اپنی ذات پر قیاس کرتے کرتے اور یہ سوچتے سوچتے کہ جن یوں آتا ہے، پری یوں آتی ہے، سایہ یوں ہوتا ہے، ملک بھی آتا ہوگا تو یوں ہی آتا ہوگا۔ پہلے حقیقت وحی کو تو سمجھو کہ نور ہے، خالق نور سے نور چلا، نور نور پر وارد ہوا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، تیرے دل پہ روح امین وحی لے کر آئے،
دل پر قلب محمد منزل وحی ہے. قلب محمد منزل وحی ہے. اب اس منزل وحی کی حقیقت کو سمجھنا ہو تو اس دل کو ٹٹولو جو اس دل سے نزدیک ہو. اب آپ سمجھ گئے. اس لیے میں چاہتا تھا کہ ان آنکھوں پر بھروسہ ہو, ان دلوں پر بھروسہ ہو جنہوں نے بڑی نزدیکی سے دیکھا, بہت نزدیکی سے دیکھا. اور ہاں, انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے کہ جب بڑے مدارج کمال پر پہنچے اور لذات حسی ختم ہو تو حکیمانہ باتیں کرے, لذت عقلی پائے, مسائل کو حل کرے. وقار انسانیت کا اسی میں ہے, انسان کی بزرگی اسی میں ہے کہ وہ سوچ سمجھ کے بولے. یہ لذت عقلی انسان چاہتا ہے کہ پائیدار ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس منزل پر ذرا سی توجہ آپ کی ایک اہم مسئلے کو حل کر دے گی. وہ یہ کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ ہم کچھ ڈائمنشنز میں جیتے ہیں, کچھ ابعاد میں جیتے ہیں, کچھ حدود میں زندہ ہیں. یہ ڈائمنشنز ہیں. اور انسان کی کیا تمنا ہوتی ہے؟ انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ بنا دو یہ مکان, رہے یادگار. کیا چاہتا ہے؟ امتداد زمانی, یعنی زمانے کے ایک عرصے تک ایک نشانی جائے. امتداد مکانی, ایک مقام پہ یادگار رہ جائے. سرا بناؤ, مدرسہ بناؤ, کنویں کھدواؤ, بچوں کو تعلیم دو. امتداد. انسان نام چاہتا ہے, باقی رہنا چاہتا ہے. کیوں چاہتا ہے کہ بچے پڑھیں؟ کیوں چاہتا ہے کہ بچوں کو اچھا ایجوکیشن ملے؟ خود متفکر ہے, چاہتا ہے کہ بچے فکر سے دور ہو کے تعلیم حاصل کریں. کیوں چاہتا ہے؟ کہ ان کے ذریعے سے اس کا نام چلے. یہ ہے امتداد مکانی و زمانی. لیکن اس کے آگے ہے امتداد عقلی. کہ جہاں انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے تجربات, میرے معلومات, میری سمجھی ہوئی باتیں, میرے فیصلے, میرے فرامین, میرا منشا, میری ہدایتیں, میری بتائی ہوئی راہ امتداد عقلی رہ جائے. زمانے کے لامتناہی سلسلے میں میں جس کو بہتر سمجھ رہا ہوں وہ رہے. مصنف کتاب کو کیوں چھوڑتا ہے؟ امتداد عقلی. کوئی فلسفے کے اہم ترین مسائل کو باقی رکھنا چاہتا ہے. امتداد عقلی. افلاطون, ارسطو, سقراط, کانٹ, ہیگل, نیچے, شوپنہاور. امتداد عقلی. تو ساری دنیا اس بات کی تمنا میں ہے کہ کسی طرح جیوں. آپ کو معلوم ہے کہ مرنا ضروری, لیکن دل کی حسرت یہ کہ مرنا تو ضروری ہے
مگر میں کسی نہ کسی طریقے سے جیوں. بہت غور سے سنیے. بچوں کے نام سے جیوں, پوتوں کے نام سے جیوں, نواسوں کے ذریعے سے جیوں, کسی نہ کسی سلسلے سے میرا نام رہے. ان کی اولاد, ان کی تربیت, ان کے افکار, ان کی ہدایتیں, یہ امتداد عقلی ہے. آپ چاہتے ہیں زمانے پہ محیط ہو جائیں, حالانکہ آپ کو یہ اتھارٹی نہیں ہے, کیا نہیں ہے کہ آپ اپنے افکار اور اپنے خیالات سے کسی اور کو متاثر کریں. آپ کو یہ اجازت نہیں دی گئی کہ ہدایت کا بیڑا آپ اٹھا لیں. آپ کو اس امر کی اجازت نہیں دی گئی کہ کسی قانون کو قانون الہی بنا کے آپ نافذ کر دیں. آپ کو اس امر کی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ اپنے کو خدا سے مربوط بتلا کر کسی اپنے اشارے کو خدائی اشارہ بتلا دیں. مگر پھر بھی آپ کی تڑپ یہ کہ میں جیوں, پھر بھی آپ کی تمنا یہ کہ میرا نام رہے. مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جس کو اتنی اتھارٹی ملی ہو, یہ سلطان ملا ہو, یہ مینڈیٹ ملا ہو, یہ اختیار ملا ہو کہ تیری پیروی سب کے لیے لازم, تیرا حکم سب کے لیے حجت, تیری اطاعت میری اطاعت, تیرے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت میرے ہاتھ پر کی ہوئی بیعت, تجھ سے جنگ مجھ سے جنگ, تجھ سے سلو مجھ سے سلو. تو نے وہ مٹھی مٹی نہیں پھینکی, ہمارے ہاتھ نے وہ سنگریزے پھینکے. تجھ میں اور ہم میں فرق کرنے والے, آیت قرآن مجید کی, یریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, کافر وہ ہیں جو حکم خدا اور حکم رسول میں فرق کر دیں. قرآن مجید کی آیت ملاحظہ فرمائیں, ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول میں فرق پیدا کر دیں حکم میں. اور ظاہر ہے وہ خالق ہے, یہ مخلوق, فرق تو ظاہر ہے نا, وہ قدیم یہ حادث فرق تو ہے, مگر ارشاد ہوا نہیں, کافر ہے وہ جو فرق کرے اللہ میں اور اس کے رسول میں باعتبار امر, باعتبار حکم, باعتبار اطاعت. من یطع الرسول فقط اطاع اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو جس کو اتنی نزدیکی دے دی اور یہ کہا کہ اب تمہارے بعد کسی کو آنا نہیں, تو میں آج کی اس اختتامی تقریر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کو اتنے مدارج دے کے خاتم بنایا اور یہ کہا کہ تجھ میں اور قیامت میں اب کوئی اور حائل نہیں, منبر پہ جا کے اس نے کہا انا والساعۃ کہاتین, صحاح میں بھی اور مختلف احادیث کی کتابوں میں بھی, کہ میں اور قیامت اس طرح سے ساتھ ساتھ ہیں, اور اپنے انگلیوں کی طرف یا انگوٹھوں کو ملا کے اشارہ کیا, یعنی ان میں اور قیامت میں اب کوئی اور نہیں ہے. یہ اور قیامت, ان کا تسلسل اور قیامت. کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو جب خاتم بنایا تو امتداد عقلی کی کیا صورت ہے؟ جانا ہے پیغام کو, آگے بڑھنا ہے پیغام کو, رہنا ہے دنیا کے آخر تک پیغام کو. آپ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا سلسلہ رہے. کیا خیال ہے آپ کا خاتم کے متعلق؟
نہ رہے اس کا سلسلہ، نہ رہے اس کا سلسلہ، تو یہ نصرانیت اور مسیحیت تو ہے نہیں کہ ہر ایک اپنے کو باپ کا بیٹا سمجھے. او ہولی فادر، thou art in heavens, thy will be done in earth as it is in heavens. او میرے باپ، اے وہ جو آسمانوں میں ہے، تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح سے چلے گی جیسے اب آسمانوں پر چل رہی ہے. یہی دعا ہے نا روز کی جو مسیحی پڑھتے ہیں. تو اسلام یہ تو نہیں ہے کہ ہر مسلم اس باپ کا بیٹا ہو، اور نہ قرآن نے یہ کہہ کے اجازت دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنا رشتہ ناتا جوڑے. یعنی کہ کمال محبت میں بابا کہنے لگے، یا وجدان کے عالم میں کہے کہ وہ روحانی باپ ہے. مسلمان کی یہ فکر نہیں ہے الحمدللہ. صریح ہے، قرآن کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا. لیکن کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا ایک سلسلہ ہو، امتداد عقلی کو وہ لے کے آگے بڑھے؟ بہت غور سے سنیے، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھی وہ ہو جس کی نظر پر، جس کی فکر پر، جس کے شعور پر، جس کے قلب پر، جس کے علم پر محمد کو بھروسہ ہو، اور اس انداز سے وہ مطمئن ہو کہ میرا پیغام اب چلا، میرا پیغام چلا اور یوں چلا کہ قیامت تک اب اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. تو ایسی منزل پر ہر شخص اپنے آپ کو تو صاحب سلسلہ بنانا چاہے اور پیغمبر کو بے سلسلہ جانے. کون ہے ابتر؟ کون ہے ابتر؟ قرآن نے وضاحت کر دی کہ تو نہیں، تیرا دشمن. قرآن کہے کہ دشمن ابتر، اور ہم یہ کہیں کہ نبی کا کوئی سلسلہ نہیں. کتنی غلط فہمی ہوگی. اب آپ ہمارے عقیدے کا جائزہ لیں کہ کن بنیادوں پر یہ عقیدہ ہے، کن بنیادوں پر یہ عقیدہ ہے. آزمائش کا ہنگام ہے، آزمائش کا ہنگام ہے، اور سب سے بڑی آزمائش یہی ہے نا کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون. سب سے بڑی آزمائش یہی ہے کہ صدق و کذب کو دیکھا جائے کہ جھوٹا کون ہے اور سچا کون. اور اگر اس آزمائش میں کوئی پورا ہو گیا اور کوئی پورا اتر گیا تو پھر بار بار دہرانے کی ضرورت نہ رہے. آزمائش ہوئی اور اس شان سے آزمائش ہوئی کہ جہاں اختیارات تھے وسیع، عمل تھا محدود، جہاں لفظوں میں گنجائش تھی بے پناہ مگر تعبیر تھی بڑی مختصر، جہاں انفس میں پوری امت آ سکے، جیسا کہ آج کی فکر ہے
من سلک طریقی فہو عالی، یہ آج کی فکر ہے، جو میرے راستے پر چلے وہی میری آل. تو جب اتنی بسیط ہو فکر تو انفس کے لیے بھی اس کا امکان تھا کہ اس وقت کی معلومہ دنیا میں جتنے امتی تھے سب کھڑے ہوتے. انفس بالکل اسی طرح نساء بیٹی نہیں ہے، عورتیں. کتنا وسیع لفظ، کتنی مختصر تعبیر، کتنی مختصر تعبیر. ابنا وسعتیں بے پناہ، مگر اختصار تو دیکھیے. شیخ الاسلام مولانا اشرف علی تھانوی سورہ آل عمران کی اس آیت پر پہنچ کر، جس کو آیہ مباہلہ کہتے ہیں، ترجمہ کیا. حاشیے پر لکھا کہ جب یہ آیت آئی رسول سلام اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے دونوں نواسوں کو لے کر نکلے. کتنی صحیح روداد ہے، کتنی صحیح روداد ہے. گفتگو یہی ہے کہ سرسری گزر جاؤ گے یا سلسلے کو مانو گے، یا سلسلے کو مانو گے. آیت یہ تھی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. حبیب، علم کے آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی حجت پہ تل جائے تو کہہ دو کہ تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. پھر مباہلہ کریں گے اور قرار دیں گے. دعا کریں گے نہیں، قرار دیں گے. جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. یہ تھی مباہلے کی منزل. جب سورہ شورا میں آئے قربہ کا نزول ہوا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو تفصیل یہ تھی کہ اجر رسالت یہی ہے کہ مسلمان کو دوست رکھے، اپنے اپنے قرابت داروں کو سب دوست رکھے. جب آئے سورہ احزاب میں آئے تطہیر آئی تو کہا کہ چونکہ نساء نبی کا تذکرہ ہے اس لیے آیت کو ہم الگ نہیں کرتے. لیکن آل عمران کی اس آیت میں کوئی گنجائش اس لیے نہیں نکل سکی کہ آنا تھا سب کو میدان میں. راوی تھے نصارائے نجران، روایت گئی دوسروں کے ہاتھ میں کہ اب وہ کہیں کہ کون آئے تھے. ہم ہوتے تو معلوم نہیں کیا ہوتا. نصارائے نجران نے روایت کی اور ایسے موقع پر محدث دہلوی کا ترجمہ سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ دو نواسے، بیٹی، داماد گھر سے چلے اور الفاظ یہ لکھے حضرت فاطمہ، حضرت علی، امام حسن امام حسین کو لے کے نکلے. اصولاً
یہ لکھنا صحیح تھا یا نہیں، مگر ایک بہت بڑا عالم اسلام کا اس طرح سے لکھے تو ہمارے سر آنکھوں پر، اس لیے کہ ابھی بچپنا تھا، امامتیں ملی نہیں تھیں. مگر انہوں نے یہ لکھا کہ امام حسن اور امام حسن کو امام حسین کو لے کے گئے، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا کہ جب گھر سے نکلے اس شان سے تو دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور اس طرح سے بلند کیا کہ گود میں تھا ایک بچہ، اور ایک بچے کا ہاتھ چھوڑ کے اس ہاتھ کو بھی اٹھا کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، خدا بندہ یہ ہے میرے اہل بیت. اس کو بھی تمام مسلمان علماء نے لکھا. عقیدے کی بحث نہیں ہے، میلاد ہی کی محفل ہے، میلاد ہی کی محفل ہے. مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ اس حقیقت کو جان لیں کہ نام خاتم کا روشن کیسے ہوا. آپ اس حقیقت کو جانیں. ملوکیتوں نے روشن کیا، شاہیوں نے روشن کیا، شہنشاہیوں نے روشن کیا، تصوف نے روشن کیا، مرشدان کامل نے روشن کیا. وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے اس نام کو روشن کیا؟ مباہلے کا دن اور آج کا دن، آج کا دن اور آج سے قیامت تک کا زمانہ وہی آئے کہ جو کذب کے مقابل میں آئے، کذب کے مقابل میں آئے، اور یہ بتلاتے ہوئے آئے کہ صورت صدق کو بن کر آئے ہیں. شؤون حق، شؤون ربوبیت میں یہ 5 نام قابل غور ہیں، یہ 5 صفات ہیں. سب کے معنی ایک، صدق، خیر، حق، حسن، عدل. ان 5 لفظوں کے ایک ہی معنی وہ یہ کہ نسبتیں درست ہوں. حسن کے معنی یہی، خیر کے معنی یہی، حق کے معنی یہی، عدل کے معنی یہی، صدق کے معنی یہی کہ نسبتیں صحیح ہوں. بلیغ جملہ ہے، وقت نہیں ہے. تو جہاں یہ بتلانے کے لیے آئے کہ دیکھو یہ ہے صدق، معنی یہ تھے یہ ہے حق، یہ ہے خیر، یہ ہے حسن، یہ ہے عدل. اور اس کے مقابل میں جو آئے وہ کذب، کذب، قبح، حسن کی ضد قبح، حق کی ضد باطل، خیر کی ضد شر، عدل کی ضد ظلم. تو اس طرح سے قبح ہو، ظلم ہو، باطل ہو، شر کے مقابل میں جس کا مجموعہ کذب بنا، یہ ہیں وہ سچوں کی صورتیں کہ جن پہ ناز ہے پیغمبر کو. بہت غور سے سنیے، ناز ہے پیغمبر کو گواہ بنا کے لے چلے، اپنی نبوت کا گواہ بنا کے لے چلے، اپنی نبوت کا گواہ بنا کے لے چلے. ارے نصارا کے لیے ممکن تھا کہ یہ کہہ دیتے کوئی بیٹوں کو بناتا ہے گواہ، بیٹوں کو بناتا ہے، بیٹی کو بنا کے لاتا ہے گواہ. مگر نصارا جانتے تھے کہ امر حق میں وہ چہرے مقابل ہیں کہ جہاں رشتہ داریاں نہیں، جہاں بندگیاں مقصود ہیں، جہاں عبادت حق مقصود ہے. قربت نبی کا سوال نہیں ہے، قربت حق کا سوال. اس شان سے لے آئے، یہ بتلانے کے لیے آئے کہ اگر
اس کے بعد مجھ کو پہچاننا چاہو، مجھ کو پہچاننا چاہو تو میری بیٹی سے پوچھو تیرا باپ کون ہے. توجہ سے سنیے، میری بیٹی سے پوچھو تیرا باپ کون ہے بعد وفات پدر.